الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ مختصر سا موضوع ہے کہ وہ کام جن کا آغاز جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے اس طرز پر امام محدثین نے وہ کام نہیں کیا۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ امام بخاری پہلے محدث ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کا مفصل نام ذکر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جو معروف طریقہ کار تھا وہ مختصر ناموں کا تھا، سنن، مسند، موطا، مصنف وغیرہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے تفصیلی نام اپنی کتاب کا رکھا۔ نام کے بارے میں کئی قول، اس میں سے جو مضبوط قول ہیں وہ دو ہیں۔ پہلا قول وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ نام جو ہے وہ عبد الفتاح بغداد نے کتاب لکھی ہے تحقیق اسمئی الصحیحین و جامع الترمذی، چھوٹا سا رسالہ ان کا، تحقیق اسمئی الصحیحین و جامع الترمذی۔ انہوں نے اس چیز کو ترجیح دی ہے۔ ایک مصر کے ہیں دکتور جمعہ فتحی عبدالحلیم، ان کی کتاب ہے الاختلاف بین روایات الجامع الصحیح و نسخہ۔ انہوں نے اس نام کو ترجیح دی ہے۔ یہ نام جو ہے امام کلابازی نے، امام نووی، ابن رشید، ابن خیرشبیلی، ابن صلاح، ابن ملقن، عینی سیوطی وغیرہ نے یہ نام ذکر کیا ہے۔ اور ابن خیرشبیلی ان کا صحیح نام ذکر کرنے میں ایک خاص مقام ہے۔ ویسے اس موضوع پر ایک اور کتاب ہے دکتور حاتم شریف کی العنوان الصحیح للکتاب، اس میں اس موضوع کی اہمیت پر بھی بات ہے اور نام کے حوالے سے بھی۔ العنوان الصحیح للکتاب دکتور حاتم شریف نے، فہرست ہے اس کا نام۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدث ساری میں جو نام ذکر کیا ہے وہ ہے الجامع الصحیح، اس میں صحیح پہلے ہے، یہ دوسرا مضبوط قول ہے۔ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ مختصر نہیں، وہ مسند میرے پر آیا رہے نہ کچی دے بالا دانا دے بولنے ہیں۔ ابو غدہ کا یہ کہنا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جب نام لکھ رہے تھے تو ان کا ذہن بھٹک گیا، تو صحیح طریقے سے وہ نہیں دیکھ سکے اس کو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ بخاری کا جو سب سے قدیم نسخہ اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ ہے نسخہ تو ابی زید المروزی عن الفربری،
یہ تقریباً 370 ہجری میں لکھا گیا ہے۔ ابو ذر مروزی کی وفات 371 کی ہے، ان کی زندگی سے وفات سے 1 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے قدیم نسخہ یہی موجود ہے۔ اس نسخے میں وہی نام ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ مغرب کے ایک مراکش کے محمد المنونی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح البخاری فی الدراسات المغربیہ، صحیح البخاری فی الدراسات المغربیہ۔ اس میں انہوں نے فاس جو مراکش کا شہر ہے وہاں پر ایک لائبریری ہے مکتبۃ الاحمدیہ، وہاں سے ابن حتیہ عن ابی ذر کی روایت کا ایک نسخے کا ذکر کیا ہے۔ ابن حتیہ عن ابی ذر، ابو ذر معروف ہی آپ کے ہاں، تو اس پر بھی یہی نام ہے۔ اسی طریقے سے ابو علی الصدفی، ان کا جو نسخہ ہے اس میں بھی یہی نام ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں ایک مقال ہے عبدالہادی التازی کا، تا سے، صحیح البخاری بخط الحافظ الصدفی۔ تو یہ تینوں عالی نسخے ہیں، قدیم ہیں، متقن صحیح نسخے ہیں۔ ان تینوں میں وہ نام ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ والا قول بھی مضبوط قول ہے، البتہ جو پہلا نام ہے اس کو ترجیح دی گئی، تو اس میں جو اموری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ سبھی چیزیں، صفات خلقیہ، خلقیہ وغیرہ، آپ نے دیکھا یہ بخاری کے اندر جو کچھ ہے، اس میں سے خاص پھر کر دیا سنن اور ایام کو، ایام مغازی۔ تو یہ کتاب جامع ہے کئی پہلوؤں سے، تو مختصر اگر اس پہ کر لیں تھوڑی سی، تو جامع کئی پہلوؤں سے ہے یہ کتاب۔ ایک تو وہ موضوعات کے اعتبار سے جامع ہے، جو عام 8 موضوعات جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ بارہ ٹھیک ہے، یہ رہنے دیں، ابھی کتاب نکال لیں گے۔ دوسری چیز، دوسری اولیت، پہلے محدث ہیں جنہوں نے اپنا منہج اور شروط ذکر کی ہیں۔ امام بخاری ہاں جی، اس میں نہیں، پہلے والے میں پھر آپ آگے تفصیل کر لیں۔ امام بخاری کا اثر یہ ہوا بعد والوں پر کہ پھر یہ اسی طریقے سے تفصیلی نام محدثین نے رکھنے شروع کیے۔ اس میں امام مسلم نے رکھا نام، امام ترمذی کا، جامع ترمذی کا نام بھی تفصیلی نام ہے۔ یہ تفصیلی نام جاننے بڑے اہم ہیں، کیونکہ اس سے ائمہ کے مناہج کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ابن خزیمہ ہیں، ابن حبان ہیں، ان صاحب نے پھر آگے آ کے تفصیلی نام رکھے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آغاز کیا اور پھر آگے اس کا اثر آگے چلا۔ تو 3 تو امام بخاری کے شاگرد ہیں، مسلم، ترمذی اور ابن خزیمہ، یہ تینوں امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ دوسری اولیت، پہلے محدث ہیں جنہوں نے اپنا منہج اور اپنی کتاب کی شروط جو ہے وہ خود ذکر کی ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کل شروط وہی ہیں جو کہ اس نام میں موجود ہیں۔ اس نام کی جو علماء نے تفصیل کی ہے وہاں تک بات ٹھیک ہے، جو اس سے زائد شرائط ذکر کی گئی ہیں وہ محل نظر و دراسہ ہے۔ قاری ذیشان سرمال کیا سب اتنا ہے جو نہ آ گیا دو پر آ بیٹھ پڑا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو یعنی کہ کوئی ہی ہے، تو انہوں نے کچھ ایسی شرائط ذکر کر دی ہے بہت زیادہ کرنے کے لیے امام بخاری کے نزدیک پیش نظر یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو وہ عمومی طور پر محل نظر ہے، ٹوٹل شرائط وہی ہے جو اس نام کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں
ایک لفظ پہ تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں اور وہ ہے صحیح. یہ بات شاید ہماری پہلے کبھی ہوئی ہے یا نہیں کہ ائمہ محدثین جس دور میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب لکھ رہے ہیں، حدیث دو طرح کی ہی ہوتی تھی. ایک حدیث صحیح ہوتی تھی اور ایک حدیث ضعیف ہوتی تھی. حسن بمعنی درمیانہ درجہ صحیح اور ضعیف کے، یہ سب سے پہلے ابن صلاح رحمہ اللہ نے کام کیا. ابن صلاح رحمہ اللہ سے پہلے حسن کا لفظ موجود ہے اور اس کی تعریف بھی کی گئی ہے، لیکن وہ اور پہلوؤں سے حسن تھی. اس پہلو سے کہ صحیح اور ضعیف کے درمیان کا درجہ حسن ہوتا ہے، یہ پہلی مرتبہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے کام کیا. تو اس پہ آپ نے اگر تفصیل لکھنی ہے تو التکمیل والایضاح ہے دکتور حاتم شریف کی مقدمہ ابن صلاح کی شرح، انہوں نے کوئی 80 کے قریب صفحات جو ہیں وہ لکھے ہیں. چلو اب بات یہاں پہ چل پڑی ہے تو تھوڑی سی تفصیل کر دیں. اور یہ تقسیم جو ابن صلاح رحمہ اللہ نے کی ہے، اس کے بڑے برے اثرات جو ہیں وہ علوم حدیث پر مرتب ہوئے. وجہ یعنی کہ ائمہ کا سابقہ کلام سارے کا سارا غلط انداز سے پھر سمجھا گیا. ائمہ حسن اور طریقے سے بول رہے تھے. ابن صلاح رحمہ اللہ نے جب تعریف کر دی، پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اس کو مزید پکا کر دیا، اس میں مزید قیود بڑھا دی. تو اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ جب بھی اب حسن آتا ہے ائمہ متقدمین کی کلام میں تو فوراً وہ کیا کر لیتے ہیں؟ اس طریق کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں. یہی مسئلہ بڑا حسن ترمذی آج تک حسن سے ہی نہیں ترمذی کی حل ہوئی، اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو گئے. تو حالانکہ ائمہ کے نزدیک یہ کوئی چیز تھی نہیں کہ صحیح اور ضعیف کے درمیان میں کوئی درجہ ہوتا ہے. اور ائمہ کی بات زیادہ وزنی، آپ کہہ سکتے نہیں جی اس میں چلو زیادہ تفصیل ہو گئی ہے. ائمہ کی بات زیادہ وزنی ہے. کیوں؟ حسن کی طریق میں آپ کہتے ہیں کہ وہ صدوق کی وہ روایت جس میں علت اور شذوذ نہ ہو، ایسی کرتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت 100% اس نے صدوق نے یاد کی ہے. جب آپ اسے شذوذ اور علت کی نفی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روایت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، روایت اس نے یاد کی ہے. تو اس کے اندر اب حسن والی کون سی بات رہ گئی ہے؟ یعنی کمی کس پہلو سے رہ گئی ہے؟ تو اس لیے ائمہ کی تقسیم زیادہ دقیق ہے صحیح اور ضعیف کی. اب موضوع میں واپس آتے ہیں. تو امام بخاری نے صحیح کا لفظ بولا ہے اپنے دور کے اعتبار سے، جو کہ بعد والوں کے مطابق صحیح اور حسن دونوں کو مشتمل ہے. اس لیے یہ کوشش کی ہے بخاری کے دراسات میں کہ ہر حدیث کو صحت کے اعلیٰ درجے میں ثابت کریں. ان لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے. امام بخاری نے کہا کہ میں اعلیٰ درجے کی صحت کا اہتمام کروں گا، نہیں کہا نا. انہوں نے کیا کہا؟ الجامع المسند الصحیح، کہ الاصح کہا ہے، الصحیح کہا. اور صحیح میں صحیح اور حسن دونوں شامل ہیں. اور بخاری کے اندر ایسی ہی روایتیں ہیں، آپ نے بہت ساری دیکھی ہیں کہ روایتیں جو ہے وہ صحت کے درجے تک متاخرین کے اعتبار سے نہیں پہنچتی، حسن کے درجے کی روایتیں بخاری میں موجود ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ امام بخاری نے باب میں موجود اصح روایت کا انتخاب کیا ہے. اب اصح روایت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ پایا ثبوت جو ہے وہ صحت کے اعلیٰ درجے میں ہو. ہاں اغلب احادیث میں ایسے ہی ہے کہ وہ صحت کے اعلیٰ درجے میں احادیث ہیں. اس کا امام بخاری رحمہ اللہ کوشش کرتے ہیں اور التزام بھی کرتے ہیں، لیکن ہر حدیث جو ہے وہ صحت کے اعلیٰ درجے میں نہیں ہے لیکن پایا ثبوت کو پہنچتی ہے. تو اس کے بعد یہ بات پہلی مرتبہ کام امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا، تو بعد میں پھر یہ چیز بھی آگے ائمہ محدثین اس کو لے کر چلے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے سے مسلم کا مقدمے میں اپنا منہج بیان کیا. امام ابو داؤد نے الرسالہ الی اہل مکہ اس میں یہ منہج بیان کیا اپنا، اور امام ترمذی نے الصغیر میں. لیکن امام بخاری سے پہلے کوئی محدث نہیں ملتا یا میرے علم میں نہیں ہے کہ جس نے اپنا منہج اور اپنی شرائط جو ہے وہ بیان کی ہو. پہلی مرتبہ جو ہے وہ معلوم طریق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا. تیسرا یہ واضح ہی ہے، سب کے علم میں ہی ہے، امام بخاری سب سے پہلے امام ہے جنہوں نے صرف صحیح مرفوع احادیث جمع کی. امام بخاری سے رحمہ اللہ سے پہلے کیا تھی؟ صحیح ضعیف دونوں ہوتی تھی.
اور صحیح کے مرفوع کے ساتھ موقوف وغیرہ بھی ہوتی تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے صحیح مرفوع احادیث پر کتاب لکھی۔ چوتھی، یہ پہلی کتاب حدیثی کتاب ہے جو فقہ دقیق پر مشتمل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کتب احادیث میں جو تراجم تھے وہ ظاہری واضح معنی پر مشتمل تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے ترجمہ الباب کے اندر فقہ دقیق کا اہتمام کیا اور اس قدر گہرائی کا مظاہرہ کیا کہ نہ اس سے پہلے اس کی مثال ملتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد اس کی مثال ملتی ہے۔ بقیہ میں ابواب ظاہرہ ہیں۔ تو فقہ الحدیث میں گہرائی اور فقہ الحدیث کی اعلیٰ مثال یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی مرتبہ اس کا آغاز کیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ فقہ الحدیث میں امام بخاری سے پہلے کس کا سب سے بڑا نام ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ۔ فقہ الحدیث میں امام بخاری سے پہلے جس کا نام ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ ہے۔ اب ابن حجر رحمہ اللہ شافعی ہیں، ایسے نا، اور امام شافعی کے مناقب پر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے والی تأسیس کے نام سے۔ لیکن اس کے باوجود ابن حجر رحمہ اللہ کا تبصرہ امام بخاری کے بارے میں یہ ہے کہ وہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث سے ان مسائل کا استنباط کیا جو پہلے ان مسائل کا استنباط ان حدیثوں سے نہیں تھا، یا دوسرے لفظوں میں کہے کہ کچھ مسائل کے لیے امام بخاری وہ احادیث لے کر آئے ہیں کہ جن احادیث سے پہلے کسی نے استدلال نہیں کیا اس مسئلے کے لیے۔ تو اس مسئلے میں جو ایک بات مشہور تھی کہ محدثین سیادلہ ہیں اور فقہاء اطباء ہیں، تو یہ الزام جو ہے فقہاء کا امام بخاری رحمہ اللہ نے توڑا۔ ماشاء اللہ، پنساری تو کہتے ہیں محدثین پنساری ہے، پتہ یہ بوٹی ہے، یہ بوٹی ہے، یہ بوٹی ہے، لیکن اس کا نسخہ کیسے بنانا یہ ان کو نہیں آتا، یعنی کہ حدیث کا گہرا فہم ان کو نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جب یہ کتاب لکھی تو یہ مقولہ اس نے دم توڑا اور ایسی فقہ کا اہتمام کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ مذاہب اربعہ کے فقہاء نے اس کتاب کی شروعات لکھی ہے اور 20 جگہ پر ہاتھ کھڑے کیے ہیں اور بخاری کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ ابن بطال مالکی ہیں، کرمانی عنی حنفی ہیں، ابن حجر شافعی ہیں، ابن رجب حنبلی ہیں، تو سارے انہوں نے لکھی ہیں کتابیں، لیکن امام بخاری کی دقت کو سمجھ نہیں سکے۔ تو لہٰذا یہ جو بات ایک معروف تھی تو اس کے پھر آگے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوئے اس کتاب کے۔ تو اس کا پہلا اثر جو ہے وہ امام نسائی رحمہ اللہ پر ہوا۔ تو اس کا جو سب سے گہرا اثر ہے وہ امام نسائی پر۔ تو بخاری کو سمجھنے کے لیے سب سے معاون کتابیں جو ہیں وہ دو ہیں، اس میں سب سے زیادہ وزنی کتاب وہ سنن النسائی ہے۔ بخاری کو صحیح سمجھنے کے لیے نسائی کا اچھا گہرا مطالعہ جو ہے وہ معاون ہے، اور اس کے بعد پھر جامع ترمذی ہے۔ اس کے بعد ابن خزیمہ، ابن حبان، مستخرج ابو یوانہ، بہقی وغیرہ ہیں۔ پانچویں اولیت، یہ پہلی کتاب ہے جو جامع بین الحدیثی و فقہی و نقدی ہے۔ پہلی دو جہاں دس دے پہنا جامع بین الحدیثی و فقہی و نقدی ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کتابیں یا جمع یا ان میں احادیث درج ہیں صرف، جیسے مسانید وغیرہ ہیں، یا اس میں کچھ فقہ الحدیث کا اہتمام ہے جیسے مصنفات اور سنن وغیرہ میں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ پہلی حدیثی کتاب ہے کہ جس کے اندر نقد حدیث کا بھی ساتھ اہتمام کیا گیا ہے، یعنی احادیث بھی کٹھی ہیں اور ان کی فقہ بھی گہری ہے اور ساتھ نقد حدیث بھی ہے۔ تو نقد حدیث کے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کم ہی حدیث ہے ذخیرہ احادیث میں سے جس پہ امام بخاری نے حکم نہیں لگایا صحیح بخاری میں۔ اگر صحیح بخاری صحیح طریقے سے پڑھ لی جائے، اس کو سمجھ لیا جائے، تو عمومی احادیث کے بارے میں بصیرت آدمی کو پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں سے کون سی پایا ثبوت کو پہنچتی ہیں اور کون سی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو اس میں کچھ پہلو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، تو یہ اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ یہ موضوع جو ہے وہ تشنہ تحقیق ہے، اس موضوع پہ کوئی خاص دراسات ابھی تک موجود نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی امام بخاری ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور اس کی معارض کو ذکر نہیں کرتے، تو امام بخاری نے اس حدیث کا کیوں انتخاب کیا اور اس کے معارض کو کیوں ترک کر دیا؟ جیسے آپ نے پڑھا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے جو شادی کی، امام بخاری اس میں ایک ہی روایت لے کے آئے ہیں احرام کی حالت میں، اور امام نسائی کا اعلان بھی ظاہراً یہی مسعود سنن میں وہ بھی اسی طرز پہ گئے ہیں۔ جو درمیان میں ہے کہ وہ کیا تھے، حلال تھے، یہ روایت امام بخاری نہیں لے کے آئے۔ یہ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پہلو ہے کہ جس کا دراسہ کرنا چاہیے کہ امام بخاری یہ حدیث کیوں لے کے آئے ہیں اور اس کی معارض کو کیوں چھوڑ دیا ہے۔ تو آگے میں پھر آپ کو منہج بتا دوں گا کہ جس کے ذریعے آپ پہنچ سکیں گے۔ دوسرا، امام بخاری ایک روایت کی مختلف اسانید ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ اسانید کا انتخاب کرتے ہیں، انتقاء کرتے ہیں اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے پڑھ لیا نا؟ تو جن اسانید کا مختلف ہی احادیث کے اندر امام بخاری نے انتخاب کیا ہے، اس کے انتخاب کی کیا وجہ ہے، اور جن کو ترک کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ تیسرا، امام بخاری کا فی الباب میں اصل حدیث کو چھوڑ دینا، ایک حدیث اصل فی الباب ہے، امام بخاری کا اس کو ذکر نہ کرنا۔ تو اس کی آپ مثال موٹی سی یہ دے سکتے ہیں جو کل ہم نے سبق پڑھا کہ کانت طلاق الثلاث اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اصل فی الباب ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر نہیں آئے۔ تو یہ بھی ایک وزنی اشارہ ہوتا ہے اس روایت کی علت کی طرح۔ تو اس والے سے آپ کو کتاب بتلائی تھی اعراض الامام البخاری، اعراض الامام البخاری عن الحدیث الاصل فی الباب فی الجامع الصحیح۔ پورا نام لکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دراسہ تأصیلیہ تطبیقیہ، دراسہ تأصیلیہ تطبیقیہ۔ آگے والا لفظ پڑھا ہے میں، المقاصد التعلیلیہ انموذجہ، المقاصد التعلیلیہ انموذجہ، محمد رایق خلیل، ڈاکٹر محمد رایق خلیل کی کتاب ہے۔ چوتھا پہلو، امام بخاری رحمہ اللہ کچھ احادیث موجود ہیں اور معروف ہیں، ان کے خلاف ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں۔ یہ میرے خیال آپ پہ واضح ہو گیا ہے۔ مثلا امام بخاری نے باب باندھا باب من صفا صفین و ثلاثہ، مثال آپ کے ذہن میں زیادہ ہوگی مجھ سے، تو اب وہ تین والی ہے جس پہ تینوں نے پڑھا تو مغفور لہو ہو گیا۔ امام بخاری ظاہری بات ہے اس کے خلاف جا کے باب باندھنے ہیں، 2 صفحے باندھنے، 3 باندھنے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے باب این یقوم من المرأۃ والرجل، جنازے میں کدھر کھڑے ہونا۔ تو کون سی حدیث لے کے ہیں امام بخاری؟ وسط والی، درمیان والی لے کے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ روایت ہے کہ مرد کے سر کے پاس اور عورت کے وسط میں کھڑے ہوں گے، تو اس کے حوالے سے امام بخاری کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے باب باندھا باب خاتم الحدیدی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام بخاری جو ہے لوہے کی انگوٹھی کی نہیں والی روایات پر نقد کر رہے ہیں۔
اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ باب العقل یوم النحری، یہ مسئلہ ہو گیا، آپ کے ذہن میں ہوں گی نا مثالیں، باب العقلی یوم النحری، تو اس میں جو ہے من ذابح قبل الصلاۃ فلیعید والی یہ روایت لے کر آئے ہیں، تو جو اس میں پھر ہے کہ عید الفطر میں پہلے نہیں کھائیں گے اور عید الاضحیٰ میں نہیں کھائیں گے، امام بخاری اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا باب ہے اور کافی مثالیں اس کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے گزری ہیں۔ ایک اور پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھ کر غیر صریح حدیث جو ہے وہ لے کر آتے ہیں باب میں، تو یہ بھی بہت ساری جگہ پر اشارہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پر صریح روایت ضعیف ہے۔ مثلا امام بخاری باب آدھا باب الثیاب البیضی، تو اس میں روایت لے کے آئے دائیں بھی بائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمی تھا، یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں امام بخاری اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جس میں علیکم بالثیاب البیضی، سفید کپڑے پہنا کرو اور اس میں مردوں کو کفن دیا کرو وغیرہ۔ جی سری کے ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات سری لیتے ہیں، یہ بھی منہج کی بات ہے، لیکن ہم ان پہلوؤں کو ذکر کر رہے ہیں جن پہلوؤں میں امام بخاری روایت پہ نقد والا پہلو اختیار کرتے ہیں۔ جو معلقات ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے روایات کے حوالے سے، اختلافات، ترجیح وغیرہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ معلول حدیث لاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کتاب بارہا آپ کو ذکر کی ہے، منہج الامام البخاری فی عرض الحدیث المعلول، منہج الامام البخاری فی عرض الحدیث المعلول فی الجامع الصحیح، سعید بادشاہ فر کی کتاب۔ گویا کہ بخاری محاکمہ دقیقہ ہے، مشکل اشارات موجود ہیں، اب احادیث الباب کی نقد کے لیے معیار کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کتاب کا اس پہلو سے سب سے بڑا اثر جو ہے وہ سنن نسائی پر ہے۔ طریقہ کار، کیونکہ اگر طریقہ کار صحیح نہیں سمجھیں گے تو غلطی میں جانے کا اندیشہ ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اس حدیث کا دراسہ کریں جو ان 6-7 پوائنٹ کے ضمن میں آتی ہے، جس پہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ضعیف ہوگی امام بخاری کے نزدیک، ٹھیک ہے، اس حدیث کو جس کی طرف اشارہ جا رہا ہے اس حدیث کے بارے میں کتب علل، کتب سوالات، کتب تواریخ، یعنی ائمہ جدھر احادیث پر حکم لگاتے ہیں وہاں پر اس حدیث کو جا کے چیک کیا جائے۔ اگر ائمہ نقاد اوائل اس روایت پر جرح کر رہے ہیں تو پھر امام بخاری کا مقصد وہی ہے، اور اگر ائمہ نقد نہیں کر رہے تو پھر امام بخاری کا اس روایت کو لانے کا کوئی اور مقصد ہے۔ تو یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ آپ نے جس کے بارے میں یہ دیکھ رہا ہے کہ امام بخاری لگتا ہے اس کی تضعیف کر رہے ہیں تو اس کو کیا کریں، جا کے کتب علل وغیرہ میں جا کے آپ چیک کر لیں اور ادھر جا کے دیکھیں علیکم بالثیاب البیض پہ کیا حکم ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ علیکم بالثیاب البیض صحیح حدیث ہے تو اس کا مطلب ہے امام بخاری نے یہاں پر یہ کیا ہے، صریح کو چھوڑ کر خفی کو ترجیح دی ہے۔ اور اگر امام بخاری دیکھ رہے ہیں آپ دیگر ائمہ علیکم بالثیاب البیض کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ امام بخاری نے یہ والی غیر صریح روایت لے کر آیا ہے، تو امام بخاری کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ٹھوکر سے بچ جائیں گے۔ چھٹی اولیت،
پہلی حدیثی کتاب ہے جو اصولی مباحث پر مشتمل ہے اور اس میں دقیق تطبیق بھی ہے. اصول فقہ دقیق تطبیق آپ کو بتایا تھا. ہمارے استاد مولانا رفیق اسری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے استاد اور شاگرد میں اگر اصول فقہ میں مہارت نہیں ہے تو استاد پڑھا نہیں سکتا کتاب اور شاگرد سمجھ نہیں سکتا. اس کر کے نہ میں پڑھا سکا. اچھا اصول فقہ کی کچھ مباحث امام بخاری سے پہلے مثلا دارمی ہے انہوں نے شروع مقدمہ کے اندر کی ہیں مباحث. لیکن جس طرز پر امام بخاری تفاصیل میں گئے ہیں تو اس طریقے سے نہیں ہے. تو اس میں آپ 3 کتابیں لکھ لیں اس کو دیکھ لیجیے گا تھوڑا سا. معالم اصول الفقہ ان الامام البخاری من خلال جامع الصحیح. معالم اصول الفقہ عند الامام البخاری من خلال جامع الصحیح محمود محمد الکبش. کئی مرتبہ آ گیا نام اس کا. آراء الامام البخاری الاصولیہ. آراء الامام البخاری الاصولیہ من خلال تراجمہ. ڈاکٹر سعد الشسری. اور اصول الفقہ عند الامام البخاری. اصول الفقہ عند الامام البخاری مستنبطۃ من صحیحہ عبد المجید محمود. اس پہلو کا اثر پڑا ہے امام نسائی اور ابن حبان رحمہ اللہ کا. نمبر 7 پہلی حدیثی کتاب ہے جس میں اصول حدیث کی مباحث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے علیحدہ جز تو ہے، حمیدی کا جز ہے، امام احمد کا کلام ہے علل وغیرہ میں، لیکن حدیث کی مسند کتاب کے اندر جو ہے وہ اصول حدیث کی مباحث ہو تو اس والے سے بھی یہ پہلی کتاب ہے. تو اس والے سے آپ ایک کتاب لکھ لیں علوم الحدیث فی تراجم صحیح الامام البخاری. علوم الحدیث فی تراجم صحیح الامام البخاری ڈاکٹر زکریا شعبان القبیسی. کاف کتاب والا 274 صفحات کی یہ بحث ہے. قبیسی. نمبر 8 پہلی حدیثی کتاب ہے جو غریب الحدیث پر یا ایو کہہ دے غریب القرآن اور غریب الحدیث پر مشتمل ہے. اس موضوع پر کتابیں مستقل امام بخاری سے پہلے موجود ہیں. مجاز القرآن ہے ابو عبیدہ کی، غریب الحدیث ہے ابو عبید کی. لیکن کوئی حدیث کی کتاب ہو اور اس میں غریب الحدیث کا حل کیا گیا تقریباً 1000 کلمہ جو ہے جس کا معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے. تو یہ بھی پہلی مرتبہ کسی محدث ہے جس نے اتنی وسعت کے ساتھ جو ہے وہ غریب الحدیث یا غریب القرآن و حدیث کو جو ہے وہ جگہ دی ہو. یہ بھی پہلی مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے. تو اس والے سے کتاب ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے. منہج الامام البخاری فی تفسیری من خلال کتابہ الصحیح. منہج الامام البخاری فی تفسیری من خلال کتابہ الصحیح. سید احمد الامام بن خطری. یہ ام القرآن یونیورسٹی سے ایم فل کا تھیسس ہے. خیر نقطے والی توئے بغیر نقطے تو عراب کی ہے. ہمارے ایک ساتھی کے فوت ہو گئے ہیں ڈاکٹر نصر اللہ خان. انہوں نے بھی جو ہے ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے بہالپور یونیورسٹی بہالپور سے چھپا ہوا ہے. میرے پاس بھی ہے کہ امام بخاری نے جو غریب الحدیث پہ کام کیا ہے یا ان کا یہ تھا مشکل الفاظ کے جو معنی امام بخاری نے بیان کیا ہے. چھپا ہوا وہ تھیسس جی. 9ویں اولیت پہلی حدیثی کتاب ہے جس میں معلقات کو بکثرت استعمال کیا گیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے معلقات ہیں لیکن وہ کتب علل وغیرہ میں ہیں، لیکن حدیثی کتب میں
ہے معلقات لیکن ایسے نہیں ہے جیسے بخاری میں، یعنی اس کثرت کے ساتھ لے کے آئے تو. اور آگے جو بات سمجھنے والی ہے مختلف مقاصد فقہی اور نقدی. امام بخاری رحمہ اللہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے معلقات کو بکثرت استعمال کیا ہے اور نقدی اور فقہی دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ امام بخاری ایک حدیث کو کتنی جگہ پر مسند لے کر آئے ہیں اور اسی حدیث کو کتنی جگہ پر معلق لے کر آئے ہیں، کیونکہ اغلب احادیث جو معلق ہے بخاری میں وہ مسند بھی ہے. صرف 159 یا 160 حدیثیں ہیں. اللہ جل ذکر کا تانوں یاد ہوئے تھے دور اتنے کدی گل ہی نہیں سنی. تو امام بخاری مسند لے کر کہاں آئے ہیں، کون کون سی اسانید لے کر آئے ہیں، معلق کتنی بار اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور معلق لانے کے مقاصد کیا ہے، کن کن پہلوؤں میں اتفاق ہے، کن کن پہلوؤں میں اختلاف ہے وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اس والے سے ایک کتاب ہے تعلیق الامام البخاری عن شیوخہ، تعلیق الامام البخاری عن شیوخہ فی کتابہ الجامع الصحیح. ڈاکٹر سعید بواعینہ، بخاری صحیح نے؟ ہاں؟ پہلی حدیثی کتاب ہے جو کہ اپنے سے پہلے موجود عقدی، فقی اور سلوکی انحرافات پر جامع رد ہے. پہلی حدیثی کتاب ہے کہ جو کہ پہلے کے موجود عقدی، فقہی، سلوکی انحرافات پر جامع رد ہے. امام بخاری کے زمانے میں اور اس سے پہلے کی اغلب تیارات منحرفہ کا محاکمہ ہے. امام جرجانی کے ایک شعر ہے بڑے کمال کے، بہی قام میزان دین نبی، بہی قام میزان دین نبی ودان لہ العجم بعد العربی. لمبا قصیدہ ہے ان کا. صحیح البخاری لو انصفو لما خط الا بماء الذهب. تو یہ بڑی ہے بہی قام میزان دین نبی. تو اب دین نبی میں عقائد بھی ہے، تو بہرحال تھوڑی تفصیل لکھیں آپ. پہلے یہ بات ہوئی ہے دوسری صدی ہجری جو ہے یہ مشکل ترین صدی اس مسلمانوں پر آئی ہے فرق کے اعتبار سے. سب فرق کا محاکمہ ہے. مصفہ اسلام جو ہے وہ پیش کیا گیا اس کتاب کے اندر. اس میں ارجاء، اعتزال، جہمیت، ناسبیت، تشیع، تصوف، مذہبی تعصب، جامع تقلید، رائے اور تکلف پر رائے مذموم اور تکلف پر مبنی قیاس، منطق اور فلسفہ کا رد ہے. امام بخاری سے پہلے کتابیں ہیں عقائد کی خرابیاں عقائد کی کتب میں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور زہد کی خرابیاں زہد کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں، اور فقہ کی خرابیاں جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں. لیکن پہلی حدیثی کتاب ہے کہ جس کے اندر ان تینوں پہلوؤں کو جو ہے وہ جامعیت کے ساتھ اس میں منحرف رجحانات کا نقد کیا گیا. تھوڑا سا لکھ لیں. فضائل الصحابہ اور مناقب انصار، یہ دونوں کتب میں امام بخاری تشیع، ناسبیت، خوارج اور معتزلہ پر رد کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ مباحث جو ہے بہت ساری جگہوں پر ظاہریہ کا بھی نقد ہے، لیکن ظاہریہ کا اس وقت وجود نہیں ہے. کتاب القدر میں قدریہ اور جبریہ دونوں کا رد کیا ہے، یعنی کہ فطر میں خوارج کا رد ہے کتاب الفطر میں. کتاب الاحکام میں شیعہ اور خوارج کا رد ہے، خاص طور پہ مسئلہ امامت جو ہے وہ بڑی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو، چونکہ ایک بڑا مسئلہ تھا یہ والا. اخبار الاحاد اور الاعتصام بالکتاب والسنہ، ان دونوں میں معتزلہ اور اہل الرائے کا رد ہے. کتاب توحید میں جہمیہ اور معتزلہ کا رد ہے.
کتاب الرقاق میں صوفیہ کا رد ہے، کتاب الحیل میں حنفیہ کا رد ہے۔ تو یہ رد جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کیے ہیں یہ کلی اصول کے اعتبار سے کیے ہیں، یعنی کہ ان کے مناہج پر نقد کیا ہے۔ بقیہ جو انفرادی آراء کا محاکمہ ہے وہ تو ہر دوسرے باب کے اندر ہے، یہ بھی میرے خیال میں آپ پہ بات مخفی نہیں ہے، واضح کرتے نا کہ یہ دیکھیں جس میں وضائی پہ رد مقصود ہے اس پہ ایسے کر کے، تو جو انفرادی آراء ہے یہ تو اغلب ابواب جو ہے بخاری کے اس میں انفرادی، لیکن یہ جو بات ابھی آپ کو لکھوائی ہے یہ کس حوالے سے ہے؟ منہجی اصولی اعتبار سے جو انحراف ہے تو وہ جو ہے اس کتاب کے ذمے اس کا کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں دو امام، میں آپ کو چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تقابل جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر امام شافعی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں امام ذہبی اور امام سبکی، امام سبکی طبقات شافعیہ کبریٰ میں کہتے ہیں یہ دونوں کون ہیں؟ شافعی ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اما کتابہ الجامع الصحیح فاجل کتب الاسلام وافضلها بعد کتاب اللہ، یعنی کہ امام بخاری سے پہلے لاکھوں کتابیں ہیں، یا آپ ابھی تک کر رہے ہیں، جب ائمہ یہ تبصرہ کر رہے ہیں تب تک کروڑوں کتابیں ہیں۔ اس میں کہتے ہیں اب تفسیر طبری تفسیر کے میدان میں بہت اعلیٰ ہو سکتی ہے، کوئی کتاب امام شافعی کی فقہ میں بہت اعلیٰ ہو سکتی ہے، عقیدے میں ہو سکتی ہے وغیرہ، لیکن اگر جمیع پہلوؤں کے ساتھ مقارنہ کیا جائے تو قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب جو ہے وہ جامع صحیح بخاری ہے، ان کی یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ابن رشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو من تأمل کلامہ، جو امام بخاری کے کلام پہ غور کرتا ہے فقہا واستنباطا وعربیتا ولغتا رعا بحرا یجمع بحارا، کہتا ہے کہ یہ کتاب ایک سمندر ہے جس کے اندر کئی سمندر سمتے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے امام نسائی رحمہ اللہ بھی تو یہیں پر جو ہے وہ ابن حجر رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر جلد 12 صفحہ 431 اور ضم الکلامی واہلی ہی ہروی کی، ظاہر بات ہے یہ قدیم بستر ہے، 4 صدی کا ہے ضم الکلام، اس میں ابو زید مروزی، یہ کون ابو زید مروزی؟ امام بخاری کے پوتا شاگرد ہے، یعنی کہ فربری کے شاگرد ہیں۔ یہ جب آپ آئیں گے پھر روایات کا اگلا موضوع کر لیں گے، وقت چونکہ اب ہو گیا ہے۔ ابو زید مروزی کہتے ہیں کہ میں مقام میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں سویا ہوا تھا، انہوں نے میرے خواب میں آئے اور آ کے کہا تم شافعی کی کتاب کب تک پڑھو گے، میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو فرمایا بخاری کی صحیح۔ اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اب یہ بھی ایک مجھے یہ لگتا ہے بڑا خوبصورت یہ مقارنہ ہے، کیونکہ شافعی سے زیادہ وزنی کتاب جو ہے اس وقت تک موجود نہیں ہے، کیونکہ اس دن آپ کو جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رسالہ پڑھایا تھا اس میں کیا تھا کہ امام احمد تقریباً شافعی ہے، اسی سے نکلے ہوئے ہیں، تو اس لیے زوردہ شخصیت جو ہے وہ کون سی ہے؟ تو اس لیے کہا کہ خواب کے اندر جو ہے شافعی کی کتاب کب تک پڑھو گے اور میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ بات کو ختم کریں تو میں آگے ترجمہ پڑھانا کھڑا رہنا۔ اتنے عظیم کتاب لکھنے کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ کو تردد رہا ہے اس کتاب کو عام میں لانے میں۔ ایک تو ڈاکٹر علی عمران جو ہے انہوں نے جو بیت السنہ کا نسخہ ہے اس میں ہی، یا میں بولا رہا ہوں تو خلدون احدب کی جو کتاب، دونوں میں سے ایک میں یقینی بات ہے، انہوں کا موقع یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تب تک اپنی کتاب کو سامنے نہیں لے کر آئے جب تک بڑے 5 اساتذہ جن سے امام بخاری متاثر تھے وہ فوت نہیں ہو گئے۔ وہ کون ہے؟ علی بن مدینی ہے، یحییٰ بن معین ہے، امام احمد ہے،
اسحاق راہوی ہے اور امام حمیدی ہے۔ امام حمیدی بڑی جلدی 219 میں ان کی وفات ہے۔ بقیہ علی بن مدینی، اسحاق بن راہوی اور یحییٰ بن معین یہ اوپر نیچے 233-34 میں ان کی وفات ہے، اور آخری جو فوت ہونے والے ہیں وہ امام احمد ہے۔ تو امام احمد کی 241 میں وفات ہے۔ آپ کو سامنے کتاب ہے خود ساری نہیں، ہدایت ساری، سال پہلے چھپی ہے۔ امام بخاری دے حالات دے اوتے ابن حجر رحمہ اللہ مشکل کتاب ہے۔ حدث ساری تے مقدمہ نہ فتح الباری ہے۔ ہدایت ساری ایک مختصر رسالہ ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ دا، امام بخاری دے حالات اور صحیح بخاری دے حوالے نال۔ کوئی نہیں، خیر ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری اس کو عوام میں لانے میں متردد تھے، یہاں تک کہ خواب دیکھا، اور وہ خواب معروف خواب ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر رہے، یوزوب مرواحہ ہے، ہاتھ میں پنکھا ہے اور مکھیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کی گئی کہ حدیث کا دفاع کریں گے۔ تو یہ چیز نے پھر امام بخاری رحمہ اللہ کو ابھارا کہ وہ انہوں نے اس کتاب کو لے کر آئے ہیں، اور صرف 16 سال امام بخاری رحمہ اللہ کو لگے اس کتاب کو مرتب کرنے میں۔ اللہ اللہ حافظ۔